في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن معهد الخلیل الاسلامی، گھر گھر تعلیم قرآن کے لیے کوشاں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ کا فضل اور اس کا احسان عظیم ہے کہ ماہوار ہمیں اس عظیم مرکز میں اپنی اصلاح و تربیت، تزکیہ نفس، دلوں کی طہارت، پاکیزگی، صفائی دھلائی، اس غرض سے جمع کیا جاتا ہے۔ بڑوں کی جگہ بڑوں کے قائم مقام ہوتی ہے۔ بہت بڑے عظیم مقصد کے لیے یہ مرکز وجود میں آیا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی بنیادوں میں کتنے بلند عزائم، ارادے، جذبے، کیا خلوص و اخلاص اور للہیت وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور کتنا یہاں سے پھر ان بڑوں کی مشقتوں، قربانیوں، راتوں کی آوازاریوں اور ان کے رونے دھونے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ رہنے سے یہاں سے کتنا فیض پھیلا، کتنے خاندان بنے، کتنی زندگیاں بنی سنوری، نور نبوت، علم نبوت، کتنوں کے اندھیروں کو دور کر کے اجالوں میں بدل گیا۔ وہ گھرانے اور وہ خاندان کہ جو دور سے دین کو سلام کرتے تھے، دین کے خادم بن گئے، دین کے اندر آ گئے، اور اللہ کے دین کے لیے جان مال لگانے والے بن گئے۔ اور ایسے ایسے گھرانے جہاں قرآن مجید ڈھنگ سے ٹھیک طریقے سے ناظرہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو، وہاں حفاظ قرآن پیدا ہو گئے، عالم اور مفتی پیدا ہو گئے۔ یہ تو حساب اوپر والا ہی جانتا ہے، تاہم کچھ ظاہری آنکھیں دیکھ لیتی ہیں، اللہ حوصلہ افزائی کے لیے دکھا دیتا ہے، ورنہ ان کارگزاریوں کو جمع کیا جائے تو یہ چاروں طرف کا ماحول سراپا کارگزاری بن جائے گا، اور جو بڑی عمروں والے ہیں جنہوں نے پہلے کا ماحول دیکھا ہوگا وہ ہر طرف کی کارگزاریاں سنائیں گے۔ تو ایسی عظیم بابرکت جگہ میں ہمیں اگر اللہ توفیق دے دے، این سعادت بزور بازو نیست، اللہ کا ہم شکر ادا کریں، ذوق، شوق اور توجہ اور فکر کے ساتھ
ہم بہت محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، جتنی طلب بڑھے گی اللہ اس تھوڑے وقت کو ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے گا۔ وہ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، کن فیکون کا مالک ہے۔ ابھی تو فرعون کے ساتھی تھے، فرعون کی عزت کی قسمیں کھا رہے تھے۔ وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون۔ اور فرعون سے مفادات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا کیا پوچھتے ہو، میں تمہیں اپنا مقرب بنا دوں گا، میرے خاص لوگ تم بن جاؤ گے۔ ابھی تو نظریں اتنی پست ہیں، اتنی حقیر ہیں کہ فرعون پر پڑی ہوئی ہیں، فرعون کے خزانوں پر پڑی ہوئی ہیں، اور ان کی تمام تر نگاہوں کا محور اور مرکز وہ گورنمنٹ ہے، اور وہ فرعون کے خزانے اور عہدے اور طاقت وہ سب کچھ ہے۔ لمحوں میں کیا کایا پلٹی، اس اللہ نے سرا سے ثریا پہ کتنی دیر میں پہنچا دیا کہ ایک یہ کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، سجدے میں گر گئے۔ دل کی اتھا گہرائی سے اس اللہ کو مانا، اس پر ایمان لے آئے، تو لمحوں میں کہاں سے کہاں پہنچے۔ جب فرعون نے یہ کہا کہ میری اجازت کے بغیر ہی تم ایمان لے آئے، مجھ سے پوچھے بغیر تم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو مان لیا، تم دیکھو گے ابھی کیا حشر کرتا ہوں۔ پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سم سے کاٹوں گا، اور پھر اس کے بعد لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، زندہ جیتے جاگتے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھر تمہیں سولیوں پہ چڑھاؤں گا، لٹکاؤں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ مَنْ أَشَدُّ وَلَتَعْلَمُنَّ، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو آگے سے انہوں نے جواب کیا دیا؟ اللہ اکبر، کہنے لگے لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ۔ اس ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے سامنے حق واضح ہو گیا، اس حق کو چھوڑ کر ہم کبھی بھی اب تیرے ساتھ نہیں جائیں گے، اس حق کے اوپر ہم تجھے ہرگز ہرگز ترجیح نہیں دیں گے۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو کرنا ہے تو کر لے۔ کیا کرے گا؟ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ آج کا وقتی اور عارضی اور فانی اختیار ہے، وہی تو چلائے گا۔ اس دنیا کے اوپر ہم ابھی تو مر مٹ رہے تھے دنیا کے لیے، جی رہے تھے دنیا کے لیے۔ میرے بھائیوں، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، ہم کمزور ہیں، وہ کمزوری سے پاک ہے۔ کون سے لمبے مجاہدے انہوں نے کیے، کون سی لمبی ریاضتیں انہوں نے کی، کون سے انہوں نے، اللہ اکبر، اتنی بلند نظر ہو گئی کہ ظاہر کی اس سطوت، اس کی حکومت اور اس کی اس بے رحم ظلم، اس سب کو خاطر میں نہیں لا رہے، اللہ پہ نظر ایسی چلی گئی۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا۔ ہم نے جو زندگی گزاری
جس رخ پر اور جس ڈھب پر ہم چلتے رہے، آج ہمارے سامنے حقیقت آ گئی ہے۔ اب ہم پلٹ کے بدل گئے۔ ہمارے انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا۔ اور ساحران فرعون جانثاران موسیٰ بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی نور اللہ مرقدہ، وہ تو پورے بیان میں 2-3 تسبیحات کروا لیتے تھے سبحان اللہ کی۔ کہو سبحان اللہ، اس طرح خاموش نہیں رہنے دیتے تھے جیسے ہم خاموش ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے توجہ سے سننا، لیکن جب اللہ کی قدرت کا بیان ہو تو زبان بے ساختہ کہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا کیا مطلب؟ کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کر سکتا، اس سے اللہ پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ تھوڑا سا تصور میں، یہ سورہ اعراف میں بھی آیا، سورہ طٰہٰ میں بھی آیا، سورہ شعراء میں بھی آیا، تو یہ اللہ جل شانہ نے جو بار بار ذکر کیا، تو اپنی قدرت کو ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہمارے دل اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی سے اثر لے لیں۔ ظاہر کا تو بہت اثر لیا ہوا ہے، اس ظاہر کے اثر پر اللہ کی قدرت کا اثر غالب آ جائے۔ اس لیے بار بار اللہ کی قدرت کے واقعات، یہ مظاہر قدرت بیان ہو رہے ہیں۔ صرفنا الآیات، پھیر پھیر کر ان اللہ کی قدرت کے واقعات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو جب اللہ کی قدرت کا کوئی ایسا واقعہ، کوئی نشانی، فوراً بے ساختہ آدمی کے سبحان اللہ۔ یہ غالباً 83-84 کی بات ہوگی۔ شیخ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ ایبٹ آباد وہاں تشریف لائے تو 2.5-3 گھنٹے بیان کیا۔ تو آج یاد پڑتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی تسبیح انہوں نے کروائی ہوں گی۔ کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ عشاء کے بعد لمبا بیان تھا، لیکن یہ جو بار بار کہو سبحان اللہ، تو نیند کا نام و نشان بھی نہیں۔ خیر، تو بات یہ عرض کی جا رہی ہے کہ صحت مند دل وہی ہے جو اللہ کو پہچان لے، جو یہ ظاہر کی، یہ دنیا، یہ مخلوق، ان کے اندر رہتے ہوئے اس کے پیچھے امر الہی کو، اللہ جل شانہ کی قدرت کو، اس کو دیکھنے والا، جاننے والا بن جائے، یہ صحت مند دل ہے۔ اور جس کا دل صحت مند ہے وہ صحت مند انسان ہے۔ اس کی آنکھیں بھی صحت مند ہیں، اس کی زبان بھی صحت مند ہے، اس کی صبح و شام صحت مند ہے۔ وہ بہن بھائیوں میں رہے گا، صحت مند معاشرت والا ہوگا، دکان پر بیٹھے گا، آفس میں بیٹھے گا، کاروبار میں بیٹھے گا، لین دین کرے گا، خرید و فروخت کرے گا، اس کے معاملات صحت مند ہوں گے کیونکہ اس کا دل صحت مند ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، مرکز، یہ بن گیا تو پورا انسان بن گیا، یہ بگڑا اللہ نہ کرے تو سب بگڑ گیا۔ آپ بیتی میں حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ نے لکھا، چچا جان مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ قطب العالم حضرت گنگوئی قدس اللہ سرہ کی خانقاہ میں، گنگو میں 7 سال سے زائد عرصہ قیام فرمایا۔ حضرت گنگوئی قدس اللہ سرہ کے ہاتھ پر سلوکی اصلاحی بیعت فرمائی، جہاد کی بیعت فرمائی۔
اور یہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چچا جان کا وہ دور تھا کہ 24 گھنٹے میں بمشکل ایک آدھ بات کرتے تھے۔ 24 گھنٹوں میں مخلوق سے باتیں کرنے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ وہ جو اندر جو نور الہی جمع کیا وہ بیٹری خرچ ہوتی ہے، جتنی مخلوق سے آدمی باتیں کرتا ہے۔ ہم یہ موبائل چلاتے ہیں تو بیٹری خرچ ہوتی ہے یا نہیں؟ اسی طرح ہماری قلبی بیٹری بھی خرچ ہوتی ہے، اور ایسی مجالس میں وہ چارج ہو رہی ہوتی ہے۔ جب جائیں گے ادھر ادھر مخلوق میں، بیوی بچوں میں، دکان میں، کاروبار میں، وہ بیٹری خرچ ہونے لگے گی۔ تو فرمایا کہ چچا جان 24 گھنٹوں میں بمشکل ایک آدھ بات کرتے ہوں گے، اور مجھے کہتے تھے زکریا اگر تو 6 مہینے خاموش رہے تو میں تجھے اللہ کا ولی بنا دوں۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کا یہ ملفوظ ہے کہ بولنے کی طرح خاموش رہنا بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ خاموش رہنے کو بھی سیکھنے کی چیز فرما رہے ہیں، تو بولنا کتنا سیکھنے کی چیز ہوگی۔ اور سب سے مشکل ہے بولنا، آج ہمارے لیے سب سے آسان بن گیا۔ بہت مشکل ہے بولنا، وہ بولنا جو مجھے بچا لے۔ ایسا بولنا تو بہت آسان ہے جو کن چھری سے ذبح کرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول اوندے منہ بھی لوگ جہنم میں جائیں گے، تو فرمایا معاذ یہ زبان کا جو بول ہے، یہ زبان کی گفتگو اور یہ زبان کے بول اوندے منہ جہنم میں گرانے والے ہیں۔ تو چچا جان نے مجھے کہا کہ 6 مہینے تو خاموش رہے، خاموش رہنے کی عادت ڈالے۔ ضرورت کی بات ہو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او لیصمت۔ جو اللہ کو مانتا ہے، قیامت کے دن پر جس کا ایمان ہے، زبان سے اچھا بولے ورنہ خاموش رہے۔ تو یہ مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کا بننے کا زمانہ تھا، محنت کا زمانہ تھا، مجاہدے کا زمانہ تھا۔ اس دل پر کتنی محنت کی، اور پھر اللہ نے ان سے کام لیا۔ اب جب کام میں لگے تو میرے بھائیوں ذرا غور کریں، جو میں آپ بیتی کا حوالہ عرض کر رہا ہوں۔ جب کام میں لگے تو حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ نے لکھا کہ چچا جان بتاتے تھے کہ جب میں، یعنی ان کا یہ پکا معمول بتایا کہ پکا معمول تھا کہ جب کسی اجتماع میں جاتے تھے، تبلیغی اجتماعات ہوتے تھے، اجتماعات میں جاتے تھے، میوات جاتے تھے، تو دعوت اور تبلیغ کی محنت کے لیے جاتے تھے، مخلوق خدا کو اللہ سے جوڑنے کے لیے جاتے تھے، نماز پر لانے کے لیے جاتے تھے۔ کوئی تجارت اور کاروبار کا سفر نہیں ہوتا تھا، دینی اور دعوتی سفر ہوتا تھا، لیکن بہرحال مخلوق سے اختلاط تو پیش آتا تھا۔ تو فرمایا کہ چچا جان کا یہ پکا معمول رہا کہ جب واپسی ہوتی تھی تو واپس آ کر رائے پور جایا کرتے تھے، حضرت رائے پوری رحمہ اللہ کی خانقاہ میں، یا سہارنپور جاتے تھے، اور اگر دونوں جگہ ممکن نہ ہو تو پھر اپنے نظام الدین مرکز میں اعتکاف کرتے تھے 3 دن کا، اور فرماتے تھے کہ جب جا کر میرا دل اصل جگہ پر آتا ہے۔ رائے پور کی خانقاہ میں جا کر، سہارنپور جا کر، یا اپنے ہاں اعتکاف میں رہ کر
تو دل کی دھلائی کرتے تھے۔ مخلوق کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے جو دل کی بیٹری لو ہو جاتی تھی اس کو دوبارہ چارج کرتے تھے، اور فرماتے تھے دل پھر اپنی اصل کیفیت اور حالت پر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے حضرت گنگوئی قدس اللہ سرہ کی تربیت میں، صحبت میں سال سال اس دل پر محنت کی، اپنی ذات پر محنت کی، اور اللہ نے کتنا ان کو چمکایا، وہ جب تبلیغی اجتماعات میں مخلوق کے ساتھ اختلاط سے اپنے دل کی کیفیات کو متاثر دیکھتے ہیں اور واپس آ کر اس دل کی دھلائی کے لیے تھوڑا رائے پور کی خانقاہ میں جاتے ہیں یا اپنے تو ہمیں کتنی ضرورت ہوگی؟ مخلوق کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ہم مہینے میں اس حاضری کو اسی نسبت سے دیکھیں کہ پورا مہینہ جہاں چلے پھرے اور کام کاج میں لگے رہے تو دل کے اوپر غفلت کے اثرات پڑ گئے، آخرت دھندلاس سی چھا گئی، آخرت نظر نہیں آ رہی۔ اللہ میری شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنے اتنا قریب نہیں جتنا اللہ مجھ سے میرے زیادہ قریب ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، میرے دل کے اندر جو ابھی نہیں آیا اس کو بھی جان رہا ہے، جو موجود ہے اس کو بھی جان رہا ہے۔ یعلم السر واخفی، اس اللہ سے میں غافل ہوں تو یہ دل پہ کیا ہے؟ گرد پڑی ہوئی، دل غافل ہو گیا۔ تو یہاں ہماری حاضری دلوں کی دھلائی کے لیے ہو، صفائی کے لیے ہو۔ پورا مہینہ سوئے رہے تو تھوڑا سا جاگنے کا موقع مل گیا۔ ابھی ہم سے کہا گیا کہ اس دھیان کے ساتھ درود شریف پڑھیں کہ میرے والد صاحب کا نام لے کر نام بنام روضہ پاک پہ میرا درود پیش ہو رہا ہے، اس دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جتنوں نے پھر اس دھیان سے پڑھنا شروع کیا؟ اگر پڑھا ہے الحمدللہ، اللہ مبارک کرے اور ترقی دے، اور اگر ادھر سے سن کر ادھر سے نکل گیا اور اپنا اسی غفلت سے پڑھ رہے ہیں تو پڑھنا بلا شبہ مبارک ہے، لیکن یہ کہ غفلت ہے، ابھی وہ چیز نہیں پیدا ہو رہی، تو ہمیں اپنی ذاتوں پر محنت کی اشد ضرورت ہے۔ اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے مقبول برگزیدہ بندے، وہ اپنی ذاتوں سے غافل نہیں ہیں، ہم آج اور ابھی کیسے اپنی ذاتوں سے غافل ہو جائیں؟ حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ کے خلفاء جمع تھے خانقاہ میں، تھانہ بھون میں، تو ایک کہنے لگے جو خلفاء ہیں جن کو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اجازت تک دے کر اپنا اعتماد ان پر ظاہر فرمایا، کہنے لگے کہ فلاں ترقی کر گئے اور فلاں نے محنت کی، اللہ نے ان کو بہت کوئی نواز دیا، میں وہیں پڑا ہوا ہوں، میں کچھ حاصل نہیں کر سکا۔ تو دوسرے نے بھی ذکر کیا تو وہ بھی ایسا ہی، تیسرے نے بھی ایسا، وہ 3-4 جو ساتھی تھے آپس میں، سب نے کہا بھائی یہ تو بڑے نقصان کی بات ہے، اتنے وقت سے حضرت کی صحبت میں رہ رہے ہیں اور جہاں کے تھے وہیں ہیں اور کوئی حاصل نہ کر سکے، کوئی رنگ نہ پیدا ہوا، تو حضرت سے اس باطنی کیفیت کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ ہم اس نقصان سے بچیں۔ وقت تو منوں ٹنوں کا گزر رہا ہے اور حاصل ایک پاؤ بھی نہیں ہو رہا، تو حضرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت یہ مسئلہ ہے، اتنا وقت گزر گیا لیکن کچھ سیکھ نہ سکے، کچھ حاصل نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائیو تم تو پھر کچھ نہ کچھ حاصل کر گئے ہو، تم سے تو میں ہی پیچھے رہا، میں تو کچھ بھی نہ حاصل کر سکا، تم تو پھر محنت میں لگے ہو۔ تو پتہ چلا کہ
کہ ادھر ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، دعا ہے مسنون، اے میرے اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے، عجب سے، بڑائی سے، اس سے میرے دل کو پاک کر دے۔ تو حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ، جن کو دنیا حکیم الامت کہہ رہی ہے، 2500 سے زائد جن کی تصنیفات اور کتابیں ہیں، جن کو اس پچھلی صدی کا مجدد کہا گیا ہے، لیکن اپنی ذاتوں پر اتنی محنت کی کہ اپنی ذات کے حوالے سے یہ حال ہے۔ اور فرماتے تھے اللہ اکبر، اس کو یعنی حلفیہ طور پہ فرماتے تھے کہ ہر مسلمان کو فی الحال میں اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، ہر مسلمان کو حالاً اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، اور غیر مسلم کو، کافر کو معالاً اور احتمالاً اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں۔ معالاً انجام کار کے اعتبار سے، اور احتمالاً اس بات کا احتمال ہے کہ اس کو کلمہ نصیب ہو، ایمان نصیب ہو، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور اللہ نہ کرے مجھے ایمان کی ناقدری اور ناشکری کی وجہ سے ایمان سے محرومی کہیں نہ ہو جائے، تو احتمالاً اور معالاً حسن خاتمہ کے اعتبار سے وہ اچھا ہو سکتا ہے۔ جیسے تاتاریوں کے زمانے کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک بڑے بزرگ تھے، تو تاتاری کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے تھے، تو ان سے کسی تاتاری سردار نے کہا کہ او فلانے، دیکھا کہ یہ مسلمانوں کے بڑے ہیں، کہا اے فلانے تم اچھے ہو یا یہ میرا کتا اچھا ہے؟ تو وہ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، صاحب نسبت تھے، تو فرمانے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر مجھے ایمان کے اوپر واپسی نصیب ہو گئی، ایمان کے اوپر خاتمہ نصیب ہو گیا، تو پھر تو میں تمہارے کتے سے اچھا ہوں، اور اگر واپسی ایمان کے بغیر ہوئی، ایمان سے محرومی کے ساتھ خاتمہ ہوا، تو پھر تو مجھ سے تمہارا کتا اچھا ہے۔ کیسی فکر تھی اللہ جل شانہ نے، وہ دل سے نکلی ہوئی حال کی بات تھی، قال کی تو تھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ اسی تاتاری سردار کو آخری وقت پیغام بھجوایا کہ ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو رہا ہے، الحمدللہ تمہارے کتے سے اچھا جا رہا ہے۔ تو اس تاتاری سردار کو یہ خیال ہوا کہ ایمان کیا چیز ہے کہ جس کے بغیر آدمی کتے سے بھی حقیر ہو جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ وہ جستجو، وہ طلب بالآخر ایمان کے حصول پر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی۔ اللہ نے اس تاتاری سردار کو بھی ایمان سے نوازا، اور اس کے ذریعے سے پھر تاتاریوں کے اندر ایمان کی دعوت عام ہوئی، اور وہی تاتاری جو کل تک مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے اور شہروں کے شہر طے و بالا کر کے چھوڑے، وہی پلٹ کر اسلام کے خادم اور محافظ اور پاسبان بن گئے۔ تو اللہ جل شانہ اس مبارک مرکز کی ہماری اس حاضری کو، بہت اونچی حاضری ہے، لیکن غفلت کی نظر نہ ہو جائے۔ وہ بڑوں کی اصطلاح ہے وقوف قلبی۔ وقوف قلبی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف دھیان، جیسے کسی چیز کا تانتا بن جاتا ہے، تو ایسے پانی ٹپک رہا ہو تو ایک دھار بن جائے، تو ایسے اللہ جل شانہ کی طرف دھیان بار بار ہو رہا ہے، یہ بھی مبارک ہے۔ ایک یہ کہ اس میں اور ترقی ہو کر اللہ کا دھیان مسلسل ہونے لگ جائے، اس میں توقف اور انقطاع نہ ہو۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ، جو دوست ہوتے ہیں، تو جب مجلس ختم ہونے لگی تو فرمانے لگے بھائی صحیح بتاؤ، یہ ساری گفتگو اور گپ شپ اور بات چیت کے دوران کس کا دھیان اللہ کی طرف رہا؟ تو اب خیال ہوا کہ اس طرف تو دھیان ہی نہیں۔ تو
تو حضرت تحدیث بن نعمت کے طور پر فرمانے لگے الحمدللہ اس سارے وقت میں میرا دھیان اللہ کی طرف رہا۔ تو یہاں ہمارا دھیان اتنا مضبوط ہو جائے کہ پھر بیوی بچوں میں جائیں تو وہ کمزور نہ ہو، دکان میں جائیں تو 5 روپے میں جھوٹ بول کر اس دھیان کو جو ہے وہ ہرانے والا وہ غفلت نہ بن جائے، یہ دھیان مضبوط ہو، بڑے سے بڑے ماحول کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے والا ہو۔ جتنا غفلت زدہ ماحول ہو اتنا یہ دھیان طاقتور ہوتا جائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، بازار میں کہا لاکھوں نیکیاں، سبحان اللہ، کیوں؟ غفلت کے ماحول میں اللہ کو یاد کیا۔ تو ہماری یہ حاضری اس وقوف قلبی کے ساتھ ہو، پھر اللہ توفیق عطا فرمائے تو رات کو قیام کا بھی جذبہ اور اس کی بھی نیت ہو۔ ایک مہینے میں پورا مہینہ کپڑے میلے کچیلے ہوئے ایک تھوڑے سے وقت میں یہ دھل جائیں گے؟ تو بڑی محنت کرنی پڑے گی تھوڑی سی، تو اس لیے اس محنت کو تھوڑا سا بڑھائیں، رات کو قیام کے ارادے سے آئیں اور رات کو قیام بھی کریں، کیونکہ اصل تو یہاں وہ گویا کہ عصر سے لے کر صبح اشراق تک کا یہ پورا وقت ہے۔ تو اللہ توفیق عطا فرمائے، پورے وقت کی بھی نیت کریں اور اس سارے وقت کو بجمیع اجزائی مکمل طور پر نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو اور دعا و مناجات ہو، یہاں تک کہ سونا ہو تو وہ اللہ کے لیے کریں، اس میں پھر گپ شپ نہیں۔ یہ تھوڑا سا ایک مہینے میں اتنا سا وقت ملا، یہ مٹھی بھر وقت، یہ بھی گپ شپ کی نظر ہو جائے نہیں، رات کو جلدی سونا اس نیت سے کہ نیند اپنے جسم کے حق حقوق ادا کر کے پھر انشاءاللہ تہجد کے لیے اٹھیں گے حشاش بشاش ہو کر۔ تو یہ سونا بھی تہجد ہے، یہ سونے کا بھی اجر وہی ہے جو اٹھنے کا ہے۔ احتسب علی نومتی کما احتسب علی قومتی۔ تو اس طرح اللہ کرے ہمارا یہ وصولی ہو جائے اور ہمارا جو میل کچیل ہے، جو اثرات ہیں، اللہ کرے ان کی دھلائی اور صفائی ہو، ہم اپنے گھروں کے لیے رحمت بن کر جائیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے رحمت بن کر جائیں اور اپنے غفلت کے ماحول کے لیے یہاں سے اللہ کی یاد اور ذکر لے کر جائیں۔ اللہ جل شانہ جو کچھ کہا سنا اس کو ہمارے لیے نافع بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن معہد الخلیل الاسلامی، گھر گھر تعلیم قرآن کے لیے کوشاں۔